बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 17 जून है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो। क्या ये एहतजाज और धरना हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो सकेगा? दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक दरार हमें नज़र आती है। डिवीजन इस वक्त तहरीक इंसाफ की कायदीन के अंदर आपको नज़र आएगी और एलामिया जारी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी कमेटी है, इस मरकज़ी कमेटी को लीड कौन कर रहा है? कौन लोग हैं जो अलीमा खान से इत्तफाक नहीं करते? और अलीमा खान के ट्वीट के ऊपर वक्त से पहले क्यों जवाब नहीं दिया गया? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो एलामिया है, इससे लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को अलीमा खान से अलग कर रही है और अलीमा खान ने फिर इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया। आपका रिएक्शन भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, 18 अरब का घपला और फैसल वाडा मरियम पर बरस पड़े। और ये माजरा क्या है और फैसल वाडा को किसने लॉन्च किया, या फिर पाकिस्तान में वाकई ही 18 अरब का घपला हुआ और मरियम हाउस ऑफ शरीफ के लिए ख़ास तौर पर ये जो महाज है हमें आने वाले दिनों में मज़ीद गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्या शहबाज शरीफ माइनस होंगे और फिर क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मोहर लगा दी है? अब तक के जो तज्ज़िये हैं, अब तक की खबरें, शहर इक़्तिदार से जो लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं और ख़ास तौर पे आज जो मुलाकात हुई एक अहम शख्सियत की जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से था, यानी सिक्योरिटी ज़राए, इस हवाले से क्या बता रहे हैं और क्यों शहबाज शरीफ साहब का नाम एक प्रेस रिलीज से निकाल दिया गया, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पहले बात करेंगे कि अडयाला के बाहर क्या हुआ। तीनों बहनों के बयानात। सल्बाना कमराजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या कहा, और फिर इसके बाद आपको लेकर जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे एक मुशावरती इजलास हुआ। उस इजलास का एक एलामिया जारी किया गया जिसमें इस एहतजाज से मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान की बहनों को अडयाला में उनसे मुलाकात, यानी खान साहब से इजाज़त की मुलाकात नहीं मिल सकी और बहनें रात गए तक अडयाला जेल के बाहर मौजूद रही। इसके बाद धरना ख़त्म किया गया और तहरीक की जो लीडरशिप में से आपको कुछ लोग जो हैं वो पहुँचते हुए नज़र आए और कुछ लोग वहाँ से आज भी गायब थे। अलीमा खान ये कहती हैं कि आज पार्टी ने कॉल दी। गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही अहम अल्फाज हैं जो अलीमा खान ने कहे और इसी कॉल के ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी कमेटी, जिसके बारे में केपी के चैप्टर ये बता रहा है कि कोई इजलास हुआ और कोई एलामिया जारी किया गया, वहाँ पर आपको एक डिफरेंट किस्म का ओपिनियन नज़र आएगा। और ये ओपिनियन का लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया, ये लोगों का ख्याल है। लेकिन तहरीक का ऐलान हुआ, धरने का ऐलान हुआ, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं थी। और जब अलीमा खान ने ट्वीट की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है और लोग पहुँचे, तो उस वक्त क्यों जवाब नहीं दिया गया? अलीमा खान ये कहती हैं कि आज पार्टी ने कॉल दी, 5-7 हज़ार लोग आए, 3 से 7 बजे का वक्त पार्टी के लिए था और ये सही है, इसी तरह काफिला बढ़ता जाएगा। बहन उज़्मा खान ये कहती हैं कि ये झूठे हैं, मुलाकातों की झूठी खबरें फैलाते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा तशवीश है कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। 5वां टीका कहाँ लगता है, आखिर उन्हें क्यों लेकर जाया गया यहाँ से? और हमारी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम रहनुमा और ओहदेदार जो आवाम के वोट के साथ आए, आवाम का वोट लेकर आए, इस मामले पर भरपूर दबाव डालें। और फिर उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी कुछ बातें कही हैं। दोस्तों, नौरीन नियाज़ी ये कहती हैं कि हार चुके और अब इन हारे हुए लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। मुल्क इनसे नहीं चल रहा, बात उनसे हो नहीं पा रही, इनके बस की अब बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर आप 78 बरसों की तारीख उठाकर देख लें, आपको कभी भी किसी भी हुकूमत में, यानी इससे भी जो कंट्रोवर्शियल हुकूमतें आई, उनकी भी कारकर्दगी इस हुकूमत से बेहतर होगी। शहबाज शरीफ साहब की मैं आज एक तकरीर सुन रहा था जिसमें 2021-22 की ये बात है, जब उन्होंने कहा कि जितनी सपोर्ट लाडले को मिली, अगर हमें इसका 30% भी मिल जाता तो आज पाकिस्तान में हम दूध और शहद की नहरें बहती हुई देखते, पाकिस्तान को हम कहाँ से कहाँ ले जाते और पाकिस्तान इज्जत परवाज कर रहा होता। तो आज 4 बरस शहबाज शरीफ साहब आपको हो गए, आपने तो ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर है। आपके वुज़रा पाकिस्तान की आवाम को एक नया सबक सिखा रहे हैं, एक नया सबक पढ़ाया जा रहा है, एक नया दर्स दिया जा रहा है। और वो दर्स क्या है कि हाइब्रिड निज़ाम होता है।
ہائبرڈ رجیم ہوتی ہے. ہائبرڈ رجیم اگر پہلے آ جاتی تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا. تو میرے بھائی آج کیا ہوا, آپ کے پاس تو 3000% آج نظام کی سپورٹ ہے, لیکن دوستو اب تو یہ نظام ان لوگوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور شہباز شریف کے نام پر کاٹا لگے گا نہیں لگے گا, کراس لگ گیا نہیں لگ گیا, صرف سیاہی کا بندوبست کیا جا رہا ہے. دوستو پاکستان تحریک انصاف کو مزاحمت کی طرف جانا ہوگا, کوئی مفاہمت نہیں, اور کسی کے ساتھ کیسی مفاہمت ہمیں نہیں معلوم کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو مزاحمت کرنی ہوگی. یہ الفاظ ہیں ان تینوں بہنوں کے جو آج انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہے. پولیس والے تنگ کر رہے ہیں کہ چلے جائیں, کیونکہ تحریک انصاف نے کہا تھا کہ 7 بجے چلے جائیں گے, لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی. مجھے بھی ایک ٹویٹ کرنا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف 7 بجے جائے گی, ہم نہیں جائیں گے. تو یہ انہوں نے بات کی, یعنی پاکستان تحریک انصاف ایک طرف, بہنیں ایک طرف, خاندان ایک طرف, اور بیرسٹر گوہر اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی آپ کو دوسری طرف نظر آئیں گے. اور پھر ایک اور دھڑا بھی ہے, اور یہ دھڑا ہے اچکزئی کا, جن کو پاکستان تحریک انصاف بات بات پہ بنانے نکل جاتی ہے. دوستو اب آئیں گے سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف. یہ میں آپ کو نا بار بار نام اور یہ جو پوزیشن ان لوگوں کی اور عہدے میں آپ کو اس لیے بار بار گنوا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری علیمہ خان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, لیکن جو اجلاس ہوا وہ آپ نے کیا KPK کے اندر, اور وہاں سے جو اعلامیہ آیا اس میں آپ نے علیمہ خان کو مائنس کر دیا, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز کو مائنس کر دیا جو مارے کھاتے ہیں, جو KPK میں شیخ وقاص کی طرح چھپ کر نہیں بیٹھے ہوئے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ضرور ہونی چاہیے. پچھلی رات یہ پھر عمران خان صاحب کو 5ویں دفعہ پیمز ہسپتال لے کر گئے, بقول ان کے یہ بھی ساتھ کہا کریں کہ جو ہمیں خبر دی گئی, جس کی بہنوں کو یا پارٹی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں. عمران خان کی صحت اور قید تنہائی کے حوالے سے ریاست کا سلوک بربریت پر مبنی ہے. دیکھیں ایک تو ٹینشن ہے بڑی زبردست قسم کی بیرسٹر گوہر اور بہنوں کے درمیان, پارٹی اور بہنوں کے درمیان, اور یہ آج بڑا واضح ہو گیا, اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے. دوستو پاکستان کی عوام بہنوں کے ساتھ کھڑی ہوگی, یاد رکھیے گا. پاکستان کی عوام کبھی بھی ان کھمبوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. سلمان اکرم راجہ اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی کو یہ سوچ لینی چاہیے بات کہ آج جو ہم نے منظر وہاں پہ دیکھا, ورکر آیا, کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ وہ کھڑے ہیں, لیکن کچھ لوگ نہیں آئے اور وہ بند کمروں میں بیٹھ کر ایک اعلامیہ تیار کر رہے تھے. سلمان راجہ صاحب نے جو بات کی نا بجٹ کے حوالے سے, پہلے اسے سن لیں پھر اس کنٹروورسی کی طرف بھی جائیں گے. بجٹ کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت صرف 3 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ پاس کرے گی. میری وزیر اعلیٰ کے KPK سہیل افریدی سے بات ہو گئی ہے. آئین کا آرٹیکل 125 اجازت دیتا ہے کہ آپ 3 ماہ کا بجٹ پیش کریں, اور 30 جون تک عمران خان سے ملاقات اگر نہیں ہوتی تو KP میں 3 ماہ کا بجٹ پیش جو ہے وہ کر دیا جائے گا. دیکھیں اس پہ 30 ڈیز یعنی 30 جون تک یہ ٹائم ان کے پاس ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد ان کا اپنا جو بجٹ ہے یعنی 3 ماہ کا بجٹ آ جائے گا. اب آ جاتے ہیں کہ اڈیالہ جیل ملاقات کا دن جو ہے وہ تبدیل. اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کے دن کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور بشرا بی بی کی فیملی اب منگل کی بجائے جمعرات کو ملاقات کر سکے گی. بشرا بی بی کی بیٹیوں کو آج ملاقات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی, اور جمعرات کو بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کرا دی گئی تھی. دوستو خان صاحب کی حالت کیسی ہے اسے کوئی خبر نہیں آئی. مریم وٹو صاحبہ بھی مکمل خاموش ہے. لیٹس سی کہ اگلے کچھ دنوں میں کوئی خبر باہر آئے گی, اور اوبیسلی مریم وٹو کو ضرور بتایا ہوگا فیملی نے کہ بشرا بی بی کی اندر صحت کیسی ہے, اور پھر بشرا بی بی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی. لیکن لگتا یہ ہے کہ خاموشی ہے, اور خاموشی اس وجہ سے کہ جب یہ ملاقات ٹویٹ کر دی جاتی ہے تو پھر اس ملاقات کو روک دیا جاتا ہے. دوستو اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان رہائی تحریک. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نا 3 سال بعد جاگی ہے. ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے, سنیں ذرا, ایک اعلامیہ جاری ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف عمران خان رہائی تحریک اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی مشاورتی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک کی موجودہ صورتحال, اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والی سرگرمیوں, عمران خان سے ملاقات, پارٹی حکمت عملی اور آئندہ بجٹ سے متعلق متعدد اہم فیصلے کیے گئے. آپ ذرا سنتے جائیں حوصلے کے ساتھ, ایک ایک چیز کو اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے مل کر. اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 افراد کی کال پر تحفظات. کمیٹی نے افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر علیمہ خان سے منسوب ایسے پیغامات گردش کر رہے تھے جن میں منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 کارکنوں, پارلیمنٹیرینز اور تنظیمی عہدیداران کی شرکت کی کال دی گئی. میرے بھائیوں, یہ آپ کو نا بیوقوف بنا رہے ہیں, جیسا اس حکومت نے پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی یہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے قائدین بھی پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ علیمہ خان نے ٹویٹ کی, فون کر کے پوچھ لو. دوستو پاکستان تحریک انصاف بند کمروں میں فیصلے کرتی ہے. یہ ساری قائدین کی جو پوری پلٹون ہے, آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ظلم کیا, جو ظلم آپ لوگ کر رہے ہیں خاندان کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, عمران خان کی قربانی کے ساتھ. آپ فون کر کے علیمہ خان کو پوچھ لیتے کہ آپ نے ایک ٹویٹ کی, یا وہیں پر جواب دے دیتے, کیونکہ آپ علیمہ خان کو تو فون نہیں کرتے.
बैरिस्टर गौहर की शान कम हो जाती है कि वो फ़ोन करके बहनों को ये नहीं बताता कि मुझे सुबह फ़ोन आया और बता दिया गया कि खान साहब को रात अस्पताल मुंतकिल किया गया। बहनें कहती हैं हमें ट्विटर से पता चला कि इमरान खान को अडयाला से निकाल कर ये पिम्स लेकर गए और 5वां इंजेक्शन लगा। देखें कितना जुल्म ये लोग कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि ये कौन लोग थे, किसने फैसला किया? आपका जनरल सेक्रेटरी तो अलीमा खान के साथ बैठा हुआ, ये कौन सी काबीना है, ये कौन सी कमेटी है जो बंद कमरों में फैसले और इसका इजहार इस तरह से करती है? ये तमाम कायदीन कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। आपने किसी पे भरोसा नहीं करना। और अनफॉर्चुनेट है जिन लोगों के हवाले से हम बार बार आप लोगों को आगाह करते रहे कि होगा, कुछ ज़रूर करेंगे, निकलेंगे। देखें वर्कर कुर्बानी दे रहा है, मारें खा रहा है। मैं आज एक वहाँ पे भाई को देख रहा था, मैं नहीं जानता कौन है, उसके चेहरे को देखें। अडयाला जेल वो आया, उसको रिहा किया गया और ठीक कुछ घंटों के बाद वो अडयाला जेल पहुंच गया कि मैंने अपने लीडर के लिए यहाँ पे खड़ा होना है। तो उस इजलास में वाजे किया गया, सुनते जाएं, इस कॉल को ना तो मरकजी तंजीम, ना सूबाई तंजीम, न खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, न वज़ीर आला और ना ही किसी जिम्मेदार तंजीमी फोरम ने बाज़ाता तौर पर जारी किया, इसकी तशहीर की या इस हवाले से किसी किस्म की मनसूबाबंदी और मुशावरत की गई। अब देखें सवाल ये हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पूछ रहे हैं लोग कि यार तुम इतने सारे हो, अपने अपने हल्के से 200-200 लोगों को निकालो। जैसा शाहिद खटक ने कहा कि अगर मुझे कह दिया जाता, यानी इन्विटेशन प्रिंट करवाए जाते और शाहिद खटक साहब को दे दिए जाते तो वो शायद 300 लोगों को लेकर आते। वो ये कहते हैं कि हमसे किसी ने मुशावरत नहीं की, हमें किसी ने चौधरी नहीं बनाया। और जिन लोगों को चौधरी बनाया जाता है ना, ईरान की तरफ देख लें कि चौधरियों की पगों के साथ क्या हो रहा है। फुटबॉल का सीजन चल रहा है, वो पगों को फुटबॉल बनाकर खेल रहे हैं और अमेरिका की पग का उन्होंने क्या हाल कर दिया। और जिसके हाथ में वो पग आ जाती है ना, वो फिर छोड़ नहीं रहा। ईरान वो पास ही नहीं कर रहा, ईरान खुद ही फैसले कर रहा है, पूरी दुनिया को उसने आगे लगाया हुआ है। तो उस कमेटी के मुताबिक माजी में कामयाब सियासी और मज़ामती प्रोग्राम हमेशा बाकायदा तंजीमी ढांचे, मशावरत और जिम्मेदारियों की वाज़ेह तकसीम के तहत मुनक्किद किए गए, जबकि मौजूदा मामले में ऐसा कोई इंतजाम देखने को नहीं आया। कमेटी ने इस सूरत हाल को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी भी अवामी कॉल के लिए वाज़ेह तंजीमी हिकमत अमली, जिम्मेदारान की नामजदगी और कारकुनों की बाज़ाब्ता हदायत देना ज़रूरी होगा। इजलास में इस अमर पर भी तशवीश ज़ाहिर की गई कि बादशाह कौमी असम्बली में नामजद पार्लिमानी लीडर की जानिब से मीडिया को बताया गया कि इस मामले के जिम्मेदार महमूद खान अचकज़ई के सपुर्द की गई थी, यानी उनको जिम्मेदार ठहराया गया। ताहम इस हवाले से भी कोई मौसर अवामी सरगर्मी या बाज़ाब्ता मौके सामने नहीं आया। जबकि दूसरी जानिब अलीमा खान ने भी इस कॉल की नफी कर दी, जिससे मजीद अबहम जो है पैदा हो गया। अब आपको समझ में आ गई कि इनसे नहीं होगा। ये इमरान खान की ज़ात पर, इमरान खान की ज़िंदगी पर कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ गए। बल्कि मैं तो अब कहूँगा कि सौदेबाजी है। हम जरदारी साहब को रोते रहे सारी उम्र के ही इज़ अ व्हीलर डीलर, लेकिन असल व्हीलर डीलर तो यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए जब लीडरशिप मौजूद नहीं होती ना तो लोग मुंतशिर हो जाते हैं। तहरीकों के अंदर लीडर कौम को निकालता है, कौम को रास्ता दिखाता है। यहाँ पे जो लीडर जेल के अंदर बैठा हुआ है और जिन लोगों के हाथ में उसके अंदर मौजूदगी में, यानी ग्राउंड के ऊपर जिनको लीड करना था, वो आपको नज़र नहीं आते। अब इन लोगों से पूछे ना, किसी एक के अंदर हिम्मत नहीं कि वो अपना नाम देता कि इस कमेटी के अंदर कौन लोग हैं। मुशावरती इजलास, यार तुम लोगों को नहीं पता कि जुमेरात तुम्हारा दिन है। और देखें आज ये एक्सपोज हो गए। वो कहते हैं कि जब भी इस किस्म की कोई कमेटी बनती है, कोई इस तरह का आप एहतजाज की बात करते हैं तो इसके ऊपर मुशावरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 7-8 माह से अगर मुशावरत नहीं हो रही तो तुम उसकी सबसे बड़ी वजह हो, और जुमेरात को लोग नहीं जाते तुम इसकी सबसे बड़ी वजह हो। दोस्तों कमेटी के मुताबिक कॉल के बावजूद अडयाला जेल के बाहर महदूद तादाद में अफराद की मौजूदगी से तासुर पैदा हुआ कि इमरान खान की रिहाई के मामले पर पार्टी क़यादत की संजीदगी और दिलचस्पी मौसर अंदाज में सामने नहीं आई। इमरान खान रिहाई तहरीक असर नौ तश्कील की ज़रूरत है। इजलास में फैसला किया गया कि हालिया सूरत हाल ने इमरान खान रिहाई तहरीक के इन तहफ़्फ़ुज़ात को मज़ीद तक़वियत दी, जिनके तहत तहरीक को असर नौ मुनज़्ज़म करने और एक जामे वाज़े और मौसर हिकमत अमली मुरतब करने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब देखें कमेटी कह रही है कि अब हम करेंगे इंशाल्लाह, अब हम कुछ ना कुछ इमरान खान की रिहाई के लिए करेंगे। देखें ये रिहाई तहरीक, दवाई तहरीक और फिर रसाई तहरीक में कन्वर्ट हो गई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख्याल आ रहा है कि हमने कुछ करना है। आप गद्दार मीर जाफिर मीर सादिक भाई ढूंढ रहे थे। खान साहब मीर जाफिर मीर सादिक तो इस जमात के अंदर मौजूद है। जिन लोगों को आपने अपना मैंडेट अमानत के तौर पर दे दिया, ये तो अमानत के अंदर खयानत कर रहे हैं। इनसे नहीं होगा। अगले ये 500 साल भी लगे रहेंगे, ये टेन्योर पूरा खत्म होगा, आप देख लीजिएगा। इन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं करना। जो पार्टी बंद कमरों में बैठकर एक मुशावरती इजलास बुलाकर ये कहे कि हम फैसला कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, उसने इमरान खान की तहरीक को क्या चलाना है। अगर अलीमा खान मैदान में ना मौजूद होती ना
اور بہنیں ڈٹ کے نہ کھڑی ہوتی. نورین نیازی کو آپ دیکھیں عمر کے کس حصے میں, علیمہ خان کو دیکھیں عمر کے کس حصے میں, ان کے ساتھ ان کے بیٹے آتے ہیں کبھی کبھی. ایک بیٹا جیل میں ہے, باقی خاندان کے لوگ, اور وہ اپنے بھائی کی قربانی کے لیے اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو بچانے کے لیے, لیکن پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پہ لاپتہ ہے. دوستو کمیٹی نے زور دیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کو نئی ترتیب دینا اور آئندہ لائے عمل کا اعلان مرکزی قیادت, صوبائی قیادت اور تمام متعلقہ ذمہ داران کی اولین ذمہ داری. اب میں آپ کو ان کی ایک اور 2 نمبری بتا دیتا ہوں. جب ان سے سوال ہوا انہوں نے کہا جی کہ جگزئی جو ہے وہ کال دے گا, یاد ہے نا آپ کو. آج یہ کہتے کہ نہیں, کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کس نے ملنا ہے, کہاں ملنا ہے, کہاں حکم آئے گا, کہاں سے نکلنا ہے, کہاں جانا ہے. تو یہ صرف ایک رنگ بازی کر رہے ہیں. I'm really sorry, I'm using all these words for پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں بہت مشکل وقت گزر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے بڑی قربانی دی ہے, ورکر نے قربانی سب سے زیادہ دی ہے, جن لوگوں کا نام ہی نہیں لیا جاتا, جن کے کندھوں پر چڑھ کر کوئی جنرل سیکرٹری بن گیا, کسی کو وزارت چاہیے تھی, کسی کو اپنی بند کمروں کی کمیٹیوں کے اعلامیے جاری کرنے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ جو ورکر ہے نا, ورکر یہ آپ سے اب سوال پوچھے گا, اور یہ وقت بہت قریب ہے جہاں پہ ان کو چوک چراہوں میں لوگ روک کر پوچھیں گے. تو اس ملاقات کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا, اور مشاورتی کمیٹی نے ابھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایک درخواست دیں گے. 2 وکلا کی انہوں نے خدمات لے لی ہیں. آپ کو وکلا کی خدمات لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی وہ سب سے بڑی جماعت ہے جس میں سب سے بڑا مینڈیٹ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ وکلا, یعنی سب سے زیادہ وکیل آپ کو اس جماعت میں نظر آئیں گے. لیکن اس کے باوجود وکلا کو ہائر کیا گیا. یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. 8 ماہ کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ ہم نے عمران خان, بشرا بی بی اور باقی لوگوں کی ملاقات جو ہے وہ کرنی ہے اور ان سے جا کر رہنمائی لینی ہے. اور دوستو مشاورتی کمیٹی نے جو نام فائنل کیے ہیں اس میں ایک تو جی بیرسٹر گوہر, کارٹون نیٹ ورک, سلمان اکرم راجہ, احتجاج مٹیریل نہیں ہے, شیخ وقاص بھاگے ہوئے میرے بھائی, عامر ڈوگر صاحب جنہوں نے چگزئی صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آج غالباً دی ہے, اور پھر جنید اکبر صاحب جو ہیں جو ہارڈ لائنر ہوا کرتے تھے لیکن اب نہیں ہیں. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ آئندہ انہی شخصیات کے ساتھ باقاعدہ ملاقاتیں اور مشاورت کی جائے تاکہ عمران خان کی رہائی, پارٹی معاملات اور دیگر اہم سیاسی امور پر مؤثر رابطہ جو ہے وہ قائم رکھا جا سکے. تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اب آپ دوست خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ان سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اور دوستوں آپ کو خبر دے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ سرگرم ہیں. ان کے آج مزید کچھ انٹرویوز آئے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کس وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے ایک عورت ڈاکہ ڈال رہی ہے. ایک حکمران کا بیٹا جو بیرون ملک نہیں جا سکتا ڈاکے ڈال رہا ہے. کیا یہاں پہ ویڈیوز نہیں؟ ویڈیوز بھی ہیں. چیزیں رکتی نہیں, چیزیں سب کے سامنے آئیں گی. مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک صوبے کا 18 بلین میڈیا کو دیا جاتا ہے اپنی تصویریں لگانے کے لیے, اپنے پوسٹرز لگانے کے لیے. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس 18 بلین میں آپ بہت سارے یتیم بیواؤں کی شادیاں کروا سکتے ہیں, گھر بنوا کر دیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے پیارے بھائی فیصل واڈا صاحب ہیں. تو آپ جا کر کہیں نا اپنے آقاؤں کو کہ آپ نے کن لوگوں کو پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کر دیا. دیکھیں سب سے جو بڑا خطرناک کام ہوا, یا یہ کہا جائے کہ پاکستان میں جس طرح سے لوگ ایکسپوز ہوئے, اب لوگ جب تنقید کرتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جس کو نکالا اور جن لوگوں کو لے کر آئے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ کن لوگوں کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اب یہ پاکستان میں نے گالی بن گئی ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کو تم نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا, یہ لوگ کہتے ہیں نا. تو اب اس بیانیے سے, اس جملے سے اور اس نعرے سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ فیصل واڈا ہے نا, وہ آ گئے, انہوں نے تقریریں کی, چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود سے آ کر نہیں کر سکتی. وہ خود سے آ کر کیا کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب آپ کی حکومت جو ہے وہ فلاپ ہو گئی, معاشی استحکام آپ نہیں لا سکے, پاکستان کی عوام دربدر ہو گئی, ہمارے بچے بے روزگار ہو گئے, اور پاکستان کی 7 کروڑ 80 لاکھ عوام کو آپ نے غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیا. تو کریڈٹ تو اس حکومت کو دینا چاہیے کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں غربت کو ختم کرنے کا نہیں بلکہ غریبوں کو ختم کرنے کا. اور یہ اس حکومت کا یقیناً یہ پورے کا پورا ان کا یہ کریڈٹ جاتا ہے جی, ان کو اور دینا چاہیے. اور فیصل واڈا صاحب بالکل بھرپور طریقے سے ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں. اچھا فیصل واڈا صاحب کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ فواد چوہدری صاحب نے بتایا جی کہ زیادہ تر تو وقت جو ہے پاکستان سے باہر گزارتے ہیں اور اتنی دور سے ٹکٹ کٹا کر وہ پاکستان آئے نون لیگ کو صرف گالیاں دینے کے لیے, اور وہ اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں. اور دوستو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اتنا بڑا معاہدہ ہوا, اور محسن نقوی صاحب نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا. سیکیورٹی ذرائع نے ایک اعلامیہ جاری کیا, اس میں وزیر اعظم صاحب کا نام جو تھا وہ غائب تھا. آپ نے غور کیا ہوگا, اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ لوگ یعنی طاقتور حلقے جو ہیں
وہ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں اور وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جمہوریت کے اندر جب ایسے لوگوں کی، غیر متعلقہ افراد کی جب انوالومنٹ ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دوسرے کو اس کی حیثیت یاد کرواتے ہیں. میں اوقات کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ معیوب ہے. تو ان کو ان کی حیثیت یاد کروائی جاتی ہے، ان کو ان کا ماضی یاد کروایا جاتا ہے کہ بھولنا مت، اور ان کو ان کے سامنے وہ آئینہ دکھایا جاتا ہے جس حالت میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پہلے موجود تھے. اور اس آئینے کو دکھایا گیا آج بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے، اس سے پہلے ایک بیان کے ذریعے، اور پھر ایک اعلامیے کے ذریعے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا اس میں نام لیا گیا، لیکن شہباز شریف صاحب جو تھے وہ غائب تھے. چونکہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ذرا سی تم نے ہل جل کی نا، یہ جو تم ٹویٹیں کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب، جو آپ جا کر ٹرمپ صاحب سے ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں اور بار بار ان کو نوبل انعام، تو وہاں بھی ایک آپ کو نا انسیکیورٹی نظر آتی ہے. انسیکیورٹی کیا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ پاکستان کی اس حکومت کا، جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے اس پلیٹ فارم کا استعمال کیا اور لائم لائٹ ان کو مل گئی ہے، تو کسی اور کی لائم لائٹ کم نہ ہو جائے، تو لائٹ ہمارے اوپر بھی پڑے، ان کے اوپر بھی پڑے. تو یہ کام ہو رہا ہے. اب غریدہ فروخی نے یہ سوال جب احسن اقبال کے سامنے رکھا، اور پہلے جو ٹویٹ تھی اور پھر اس کے بعد جو سوال رکھا، سینئر سیکیورٹی عہدیدار سے آج صحافیوں کی ملاقات ہوئی راولپنڈی میں، اور ملاقات کے دوران رسماً وزیراعظم آفس کا ذکر کیا گیا امریکہ ایران ڈیل کے تناظر میں. لیکن بعد میں جب خبر جاری ہوئی ذرائع سے، جو آپ سب نے میڈیا چینلز پر دیکھ بھی لی، اس میں امریکہ ایران معاہدے میں وزیراعظم مائنس تھے، اور گزشتہ کچھ ہفتوں سے یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ شہباز حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے. اب وہ انہوں نے احسن اقبال کے سامنے یہ سوال رکھا تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو چلتا رہتا ہے اور حکومت کہیں نہیں جا رہی. دیکھیں یہ صرف ایک ویک اپ کال تھی پاکستان مسلم نون کو، اور ان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یار ہر محاذ کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جنگیں لڑنی ہے ہم نے، پاکستان میں تمہیں جتوانا ہے ہم نے، پاکستان کے جمہوریت کو ختم کر کے تمہیں مسلط کرنا ہے ہم نے. پھر آپ کے ذمہ تو ایک ہی کام تھا نا کہ سنبھال لو اس ملک کو، معیشت کو، وہ تم بھی نہیں کر سکے. تو اس کو کیا یہ محض اتفاق ہے؟ سہیل وڑائی صاحب کا کالم، پھر اس کے بعد محمود اچکزئی کا قومی اسمبلی میں خطاب، پھر فیصل واڈا کا انٹرویو. اختیار ولی کا ویسے جواب ہے فیصل واڈا کو، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ لسی پیا کریں، فالسے کا جوس پیا کریں، ٹھنڈے رہا کریں، اور آپ شیخ رشید بننا چاہتے ہیں. تو کل خیر اختیار ولی صاحب کو بھی اس کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جواب دے دیا جائے گا. میں اب دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ نون لیگ کے منظر سے غائب ہونے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان سے گلگت بلتستان جنرل الیکشن میں جیتنے والے 4 آزاد امیدواروں کی ملاقات ہوئی، اور یہ چاروں کے چار علیم خان کو پیارے ہو گئے. اب یہ حلقے کون سے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ضروری اس میں یہ ہے کہ جب کوئی مرکز کے اندر جیتتا ہے نا، یا کوئی جماعت الیکشن میں جیتے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں، 2-3 وزارتیں لیں گے. یعنی پرویز الہی صاحب والا فارمولا، ان کی سیٹیں کتنی تھی لیکن ان کو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بننا تھا، اور خان صاحب نے پھر ان کو بنایا بھی. تو وہی فارمولا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ 4 لوگ اٹھے، نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی، چلے گئے اور جا کر پیارے ہو گئے علیم خان صاحب کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کس کی ہے؟ یہ پارٹی انہی کی ہے نا جنہوں نے پریس کانفرنسز کروا کر عمران خان کے لوگوں کو توڑ کر وہاں پہ اس جماعت کے اندر شامل کروایا. پھر نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے، 2-3 یہ لوگ غالباً جیتے جو پارلیمان میں پہنچ گئے. آج ان کی گلگت بلتستان میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن تو پارلیمان کے اندر ہے ہی نہیں، اسمبلی میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں، لیکن آپ کو 4 لوگ جو ہیں جوائن کر رہے ہیں. تو یہ ایک آئینی معاملہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس حوالے سے الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے، کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کسی بھی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی کہ اس میں ہوگا کیا. دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ حکومت کون بنائے گا. بلاول بھٹو نے اسمبلی کی تقریر کو مؤخر کر دیا، اور شرمیلا فاروقی کہتی ہیں کہ ڈیڈ لاک ہمارا برقرار ہے. میٹنگز ہوئی لیکن ابھی بھی معاملات جو ہیں وہ ابھی طے نہیں پائے. اور رانا احسان صاحب نے جواب دیا کہ مختلف ترجمان جو فارم 47 کے الزام لگاتے ہیں، یہ در حقیقت اپنے ہی منہ پر تماچہ مارتے ہیں. یہ اسی بنیاد پر آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں اور یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ سسٹم کا حصہ بھی ہیں اور سسٹم کو لاتے بھی ماریں. یہ باتیں کر کے اپنے ہی امیچور ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہیں. تو خیر ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو نا پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے دوستوں خبر دوں، اور فگرز بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں. اور پورے پنجاب میں محکمہ صحت کا بجٹ ایک طرف، اور دوسری طرف جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل کا بجٹ ہے
اس کے اندر کتنا اضافہ کیا گیا یہ ذرا ملاحظہ کریں. اور یہ ہے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام کہاں، پورے پنجاب کی عوام کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور ایک کینسر ہاسپٹل کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. دوستو ان سے اچھا تو وہ عمران خان ہے جیسے سب کچھ شوکت خانم ہسپتال کے نام کر دیا. اب بجٹ کی جو اہم نکات ہے ملاحظہ کریں. پورے پنجاب میں محکمہ صحت ترقیاتی بجٹ 76 ارب. نواز شریف کینسر ہسپتال لاہور کے لیے 20 ارب رکھے گئے. پنجاب میں آج سرکاری ملازمین کی تنخواہ 7% بڑھائی گئی. پینشن میں 3.5% اضافہ ہوا اور کچھ عرصے پہلے وزراء کی تنخواہ 860% بڑھائی گئی. ایم پی اے ان کی تنخواہ میں بھی 426% اضافہ ہوا. اسپیکر کی تنخواہ میں 660% اضاففہ ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وی آئی پی سیکیورٹی پر نئے مالی سال میں 34 کروڑ 53 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے. سیکیورٹی کے لیے تعینات 349 اہلکاروں کے لیے 19 کروڑ روپے کے الاؤنسز بھی شامل اس پہ کر دیے گئے. یعنی میڈم پنجاب کی جو بھی گورنمنٹ ہے جی ان کا خیال رکھتے ہیں تو بڑے گھر کی جب رکھوالی ہوتی ہے تو پھر معاوضہ بھی بڑا ہوگا. نئے مالی سال میں پنجاب کابینہ کے اخراجات کے لیے 70 کروڑ 31 لاکھ روپے کا تخمینہ. 91 سیاسی جو عہدے ہیں ان کی تنخواہوں اور مراد کے لیے خطیر بجٹ. اور پھر وزیر اعلیٰ 40 وزراء اور 40 پارلیمانی سیکرٹریز، 5 مشیروں اور 5 خصوصی معاونین کے لیے 54 کروڑ روپے سے زائد تنخواہوں کی مد میں مختص کیے گئے. تو دوستو سوال یہ ہے کہ یہ عوام کا بجٹ ہے یہ نواز شریف صاحب کا بجٹ ہے؟ پنجاب کے بجٹ میں ہمیشہ کی طرح شریف خاندان کے نام کے منصوبوں کی بھرمار ہے. بجٹ میں آنے والے کچھ منصوبوں پروگرامز کے نام آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. مریم نواز سینٹر آف ایکیڈیمک لیڈرشپ، نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ. ایک اور جو چوتھا نام ہے جی یہ بھی ملاحظہ کریں، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ نام ہے. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا، مریم نواز ہیلتھ کلینک، نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ، کلثوم نواز کینسر ہاسپٹل ڈی جی خان، مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ مریم کو بتائیں، مریم نواز اسپورٹ سٹی لاہور، مریم نواز شریف فری وائی فائی انیشیٹو، میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو آپ انجینئرنگ کے سپیلنگ پوچھ لیں انہیں نہیں آتے ہوں گے. خیر یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں دوستو، ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. اپنا خیال رکھیں. آپ سے دوپہر کو دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.